بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. محترم صدر صاحب، پرنسپل صاحبہ، مہمانان گرامی، اساتذہ کرام اور معلمات کریمات اور عزیز طالبات، میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے کھڑا ہوں. ان میں سے سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سب جو ہے کثرت مطالعے کا اہتمام کریں. مطالعہ جس طریقے سے انسان کے جسم کی نشو و نما کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے قلب و ذہن کی سلامتی، علم و فکر کی پختگی اور علوم و فنون میں ارتقاء کے لیے مطالعہ ازحد ضروری ہے. مطالعہ سے انسان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے. مطالعے کے تئیں آپ دو باتوں میں سے ایک چیز کا اہتمام کر سکتی ہیں. ایک یہ ہے کہ یا تو ہم متعینہ مقدار میں صفحات متعین کر لیں کہ روزانہ ہمیں اتنے صفحہ کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، یا چاہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کچھ وقت متعین کر لیں جس کی پابندی آپ روزانہ کریں، اور ان دونوں ہی صورتوں میں آپ اپنے اوپر ایسا لازم کر لیں کہ اگر آپ نے ان دونوں میں سے کوئی کام نہیں کیا، آپ سے اس کام کے کرنے میں کوتاہی ہوئی، تو ایسی صورت میں دوسرے دن آپ اس کا ضرور جو ہے بھرپائی کریں گے، اس کمی کو ضرور پورا کریں گے. اس التزام کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اگر روزانہ 20 صفحہ کا طے کرتے ہیں مثلا، تو آپ مہینے بھر میں 500 600 اور اس سے زائد صفحات بآسانی پڑھ لیں گی. اگر اسی کو سال بھر پہ تقسیم کیا جائے تو ایسی صورت میں آپ جو ہے ہزاروں صفحات جو ہے بآسانی ختم کر لیتی ہیں. تو یہ مطالعے کے سلسلے میں ہم جو ہے ضرور کوشش کریں، یا تو صفحات کی تحدید کر لیں یا جو ہے وقت کی تحدید کر لیں، اور دونوں ہی صورتوں میں اس کی شدت سے پابندی کریں. اس سے ہمارے علم میں، اس سے ہماری صلاحیتوں میں ضرور اضافہ ہوگا. مطالعے کے تئیں اہل علم کے مختلف جو ہے صورتیں ہیں، مختلف جو ہے اقوال اور مثالیں ہیں. ان میں سے بس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے اپنے بارے میں کہ میں نے رات کے 3 حصے کیے ہیں. ایک حصے میں سوتا ہوں، ایک حصے میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہوں، تہجد کا اہتمام کرتا ہوں، اور اس کے تیسرے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مراجعہ کرتا ہوں. مطالعے کے سلسلے میں اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. بس میں اس شعر پہ اکتفا کرتا ہوں کہ مطالعے کے تئیں ہماری حالت ایسی ہونی چاہیے کہ شاعر کہتا ہے، جب کتابوں سے میری بات نہیں ہوتی ہے تب میری رات نہیں ہوتی ہے. دوسری چیز جو میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ مسلسل لکھنے کا اہتمام کریں. مسلسل لکھنے سے ہی لکھنا آتا ہے. آپ جو ہے روزانہ کی شکل میں ڈائری لکھا کریں. آپ جو کچھ دیکھتے ہیں اس کو تحریر میں لانے کی کوشش کریں. کوئی واقعہ رونما ہوا، آپ اس کو جو ہے مضمون کی شکل میں ڈھالنے کی کوشش کریں. درس میں، کلاس کے دوران درس حدیث کی شکل میں ہو، تفسیر کے درس کا خلاصہ لکھیں. کوئی فقہی مسئلے کو جو ہے اس کے ادلہ کے ساتھ جو ہے مضمون کی شکل میں ڈھالنے کی کوشش کریں. یا دن میں کوئی بھی چیز آپ دیکھتی ہیں، کوئی اچھا واقعہ آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے، کوئی مضمون ہی پڑھا ہے، اس کو اپنی تعبیر میں ڈھالنے کی کوشش کریں. اس طریقے سے لکھتے لکھتے آپ کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور لکھنے سے ہی لکھنا آئے گا. تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ علمی امانت کا خیال کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کے مضمون کا مکمل پیراگراف من وعن نقل کر لیں اور دیکھنے والا یہ تصور کرے کہ یہ آپ کی اپنی تعبیر ہے، یہ آپ کا اپنا خیال ہے، لیکن جب حقیقت سامنے آتی ہے تو ایسی صورت میں رسوائی کے علاوہ اور کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے. لہٰذا اگر آپ کسی کے مضمون کے پیراگراف کو نقل کرتے ہیں، کسی کے مضمون کے کسی بھی حصے کو نقل کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں علمی امانت کا جو ہے خیال رکھیں. علمی خیانت کا جہاں مسئلہ ہے، علمی خیانت چھوٹے سے چھوٹے پیمانے پہ اور ایسے ہی بڑے سے بڑے پیمانے پر بھی ہوتی ہے. اسی طریقے سے مضمون جب تیار کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ جو ہے اس کے لوازمات کو، اس کے نکات کو تحریر کر لیں.
اس مضمون سے متعلق جتنی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، جتنی معلومات اکٹھا کر سکتے ہیں اس کو اکٹھا کریں، پھر جو ہے تمہید اور صلب موضوع اور خاتمے میں اسے تقسیم کر کے مضمون کی شکل میں ڈھال لیں۔ اشعار وغیرہ تلاش کریں جو آپ کی مضمون کے موافق ہو، اس سے مزید جو ہے مضمون کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ الفاظ کے تکرار سے گریز کریں۔ مضمون تیار کرنے کے بعد خود بارہا پڑھیں، یہ سوچیں کہ میں اس کو کیسے دوسرے ناحیے سے تعبیر کر سکتی ہوں، میں کیسے اس کے اندر جو ہے تبدیلی لا سکتی ہوں۔ اور جب آپ کو اطمینان ہو جائے تو ایسی صورت میں آپ یہ بھی کریں کہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو، دوسرے سہیلیوں سے بھی پڑھا لیں، کیونکہ انسان کو اپنی کمی، کوتاہی اور غلطی جلدی نظر نہیں آتی ہے، وہی کمی اور کوتاہی دوسروں کو بہت جلد نظر آ جاتی ہے۔ اطمینان ہو جانے کے بعد ظاہر ہے کہ اس کو آخری مرحلے میں شائع ہونے کے لیے دے دیں، اور آپ اس بات کا انتظام کریں کہ آپ لکھتے رہیں۔ آپ اس بات کی کوشش کریں، لیکن آپ کا مضمون اگر کسی وجہ سے شائع نہ ہو، جیسے کہ شیخ عرفان صاحب نے بتایا، تو آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مولانا نیاز صاحب رحمہ اللہ کا ایک واقعہ سنا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کسی کام سے میں مولانا صاحب کے گھر گیا تھا، تو مولانا نے ایسی ہی جو بیٹھے ہوئے تھے اوپر کی طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے میرے مسودات ہیں۔ چھجے پہ گویا کہ اوپری حصے تک کافی جو ہے اوراق اور کتابیں موجود تھیں۔ انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ سارے میرے مسودات ہیں، اور یہ ایسے مسودات ہیں جو اب تک کہیں جو ہے چھپے نہیں ہیں۔ لہٰذا آپ کوشش کرو کہ آپ لکھتے رہیں۔ آپ کی فکر یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ چھپ ہی جائے گا، ایک وقت ضرور آئے گا کہ آپ کی یہ ساری کتابیں، آپ کی یہ سارے مضامین ضرور جو ہے چھپیں گے۔ آپ کے لیے بھی یہی نصیحت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دوام بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے درمیان شیخ مسلم رائے فیض اللہ، مدنی فیض اللہ، کافی اہم نصیحتیں